السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مولا کا کرم ہے۔ میں عبد القدوس بات کر رہا ہوں پشاور سے، پاکستان پشاور سلامت سے۔ رہے عبد القدوس صاحب، خدا سلامتی دے آپ کو۔ کیا حکم ہے بھائی؟ میرا یہ سوال ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ آپ مطلب شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور میرا یہ سوال ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو، مطلب فرقوں میں مت پڑو۔ تو جب اللہ نے ایک بات فرمائی ہے کہ تم فرقوں میں مت پڑو، اور ہم فرقوں میں پڑھ کے اس فرقوں میں پڑھتے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے ہم کو یہ تو حبل اللہ کون ہے بھائی؟ جی حبل اللہ سے کیا؟ اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ اللہ کی رسی کو تامے رکھو۔ قرآن اور اہل بیت۔ ختم بات، قرآن اور اہل بیت، ختم بات، جی ختم بات پر ختم کریں ہم نے ختم بات آپ کر فرقوں میں کیوں پڑھ؟ پر جو قرآن اور جو اللہ نے فرمایا ہے بلی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، حبل اللہ کو تامے رکھو اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ حبل اللہ خود کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت۔ تمام اسلامی فرقوں میں شیعہ واحد فرقہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرتا ہے علیہ السلام۔ تو دوسروں پہ اعتراض کرو نا، ہم پہ کیا اعتراض کرتے ہو؟ آپ فرقوں میں پڑھے ہیں نا، اصل میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ شیعہ فرقے میں ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ تو کیا کرتے ہیں مثلا کیا کرتے ہیں اس کی جگہ؟ مطلب آپ فرقوں میں مت پڑھے نا، آپ مسلمان، تو بھائی کیا کرتے ہیں؟ او بھائی قرآن اور اہل بیت کی اتباع تو کرتے ہیں نا ہم۔ جی قرآن دیکھیں، اس کا آیت کا ترجمہ یہ نہیں کہ فرقوں میں مت پڑھو، آیت کا میں صحیح ترجمہ کروں، ترجمہ یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ کو حبل اللہ کے ذریعے محفوظ رہو، حبل اللہ کے بدولت محفوظ رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ کے بسبب محفوظ رہو جمیعاً تم سب، ولا تفرقوا، اور تم متفرق نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ آیت کا یہ نہیں کہ فرقے نہ بنو یا فرقوں میں نہ بٹو، آیت کا مطلب ہے متفرق نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ہم نے شیعوں نے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسروں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی ہے، دوسرے جو فرقے ہیں۔ جب دوسروں نے چھوڑ دیا اہل بیت علیہ السلام کو تو بہت سارے فرقے بن گئے۔ شیعہ تو اسی قرآن اور اہل بیت کو تامے رکھے ہیں، تو اب شیعہ کیا کرتا مثلا شیعوں کو قصور کیا ہے اس میں؟ فرقے بنے دوسروں کی وجہ سے، ہماری وجہ سے فرقے نہیں بنے۔ اللہ کے نبی نے یہ کہیں پہ کہا ہے کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی؟ دیکھیں تو آپ خود کہتے ہیں بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہتے ہیں حبل اللہ جو ہے قرآن اور اہل بیت ہے۔ بہرحال میرے بھائی آپ جا کے نا ابھی سوچو اسی مسئلے پر، اب سے میں آپ سے کیا عرض کریں؟ جی آپ اسی میں فکر کرو مزید، پشاور والے۔ بات کا جواب نہیں آتا مجھے سے زیادہ، مجھے سے زیادہ نہیں آتا بھائی، میں معاف کرو، میں کیا عرض کروں؟ خود کہتے ہو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، خود کہتے ہو کہ حبل اللہ سے مراد قرآن اور اہل بیت علیہ السلام، پھر کہتے ہو کہ تم کیوں شیعہ بنے ہو؟ بھائی میں کیا عرض کروں اس سے؟ مجھے اس سے نہیں آتا بھائی، مجھے اس کا آپ کا جواب نہیں آتا۔ عالم کا جواب دینا میرے لیے آسان ہے، جو آپ جیسے لوگ ہیں نا ان کا جواب دینا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ السلام علیکم۔ جی جناب بات کرو بھائی۔ علیکم السلام۔ جی السلام۔ جی جناب کہاں سے کال کر رہے ہو؟ کہاں سے؟ جی میں مظفر گڑھ سے بات مظفر گڑھ آزاد کشمیر؟ جی جی کشمیر نہیں، مظفر گڑھ پنجاب مظفر گڑھ پنجاب۔ ایک مظفر نگر ہے وہ کشمیر میں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں وہ مظفر آباد ہے، مظفر آباد زندہ رہے۔ حکم جناب۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ کیا اپنا قرآن سے اپنا وضو ثابت، قرآن اور حدیث سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان لوگوں سے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ان سے اپنا وضو ثابت کر سکتے ہیں؟ بالکل میری تقریر ہے نا اسی انٹرنیٹ پہ، 2 مفصل تقریر ہیں کہ جماعت مخالفین کی وضو قرآن کے خلاف ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے روح سے اور آپ لوگوں کی کتب ہی سے ثابت کیا ہے کہ آپ لوگ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں ہماری کتب سے نہیں، ہماری کتب سے ثابت نہیں، قرآن سے اور آپ کی کتب سے۔ قرآن کو قرآن کا کم از کم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن مجید سے اور آپ کے علماء کے تفاسیر سے میں نے ثابت کیا ہے کہ آپ لوگ جب 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اس سے پہلے وضو لیتے ہیں، وہ سب قرآن کے خلاف ہے، سب باطل ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں، اگر کوئی عالم ہے آپ لوگوں میں کہ وہ آ کر میری بات کو رد کر سکتا ہے، میں در منتظر ہوں۔ ہر سیٹرڈے کو، ہر ہفتے والے دن کو میں ادھر بیٹھتا ہوں، میری خواہش ہوتی ہے آپ کے علماء کرام سے بات ہو جائے، لیکن ان میں کوئی مرد نہیں ہے۔
کہ آ کے میری بات کو رد کریں, ٹھیک ہے نا. آپ برائے کرم اس کو میری بات دیکھ سنیں, لیں. آپ دیکھیں میری بات سنیں, میں ان کو دیکھوں گا بعد میں. پہلے آپ ایک چھوٹا سا ہی سوال ہے, آپ اس کے حل کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. جی بولو کیا جواب کہنا دینا. چاہتے, کیا جواب دوں؟ میں میرا نے کہنا تقریر یہ ہے کی ہے نا, تقریر کو دیکھو, لیکچر ہے میری, اس کو دیکھ لیں آپ. آپ اس میں سے شارٹ بنا لیں کچھ, آپ خود اپنی طرف سے ہیڈ لائنز جو ہے بنا دیں, دے دیں اسی میں دے دیں. کیا پہلے آپ یہاں سے ٹھیک ہے, کال کاٹ کے پھر میں وہاں جاؤں؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. بھائی آپ عربی جانتے ہیں؟ عربی جانتے ہیں جی جی. کتنی پڑھی عربی؟ آپ اتنا تو میں نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر عربی میں پڑھی ہے. ٹھیک ہے, مجھے نہیں معلوم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو کیا اس میں کیا ہوتا ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, نماز کا ارادہ کرو, نماز پڑھنے لگو. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, تو اپنے چہروں کو دھو لو, ہاں, اور ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھو لو. اوکے. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین, اور اپنے سر کو مسح کیا کرو, اور اپنے پیروں کو مسح کیا کرو, الی الکعبین, ٹھیک ہو گیا, ٹخنوں تک. وہ ٹھیک ہے, کعبین ہمیں سمجھ آ گیا. ختم بات. ہم یہی کرتے ہیں نا, ہاتھوں کو کونیوں سے دھوتے ہیں اور پیروں کو مسح کرتے ہیں. آپ تو کانوں کو اور گردن کو بھی مسح کرتے ہو نا. نہیں وہ ٹھیک ہو گیا. نہیں وہ تو دیکھیں, وہ تو بات کان کا ذکر ہے اس میں. ہم فرض ہم نہیں سمجھتے, جو کان کا مسح ہے یا یہ چیزیں ہم فرض نہیں سمجھتے ہم. اچھا, لیکن ہم چوتھے سر کا حصہ فرض سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پیر کو دھوتے ہیں یا پیر کو مسح کرتے ہیں؟ پیر کو دھونے والی بات پہ ہماری جو ہے نا ڈسکشن ہوگی نا. اچھا, تو ارجلاکم, اگر یہاں ارجلاکم ہے نا, اگر یہاں ارجلیکم ہوتا تو کیا معنی ہوتا؟ ارجلکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم. اس میں نے بہت تفصیل سے بات کی ہے میرے بھائی. کیا دیکھیں اس میں, اس آیت میں اجازت دیں, اکثر قرأتیں یہ ہے وارجلکم, وامسحوا برؤوسکم. وہ اکثر قرأتیں یہی ہیں کہ وہاں پر یہ ارجلکم ہے, یعنی وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, یعنی یہ عطف ہے لفظاً مجرور پر. مجرور اس سے پہلے جو ہے رؤوس ہے, عطف ہے اس پر لفظاً. ارجلکم یہ عطف ہے محل پر. ارجلکم, اپنے پیروں کو دھو لو. جی ہاں, اپنے پیروں کو مسح کرو. ارجلکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم. دیکھیں میری بات سنیں, جب برؤوسکم ہے, سین کے نیچے زیر ہے, تو یہ اگلے پہ لازم تو نہیں آ رہی نا. دیکھیں بھائی, میں دوبارہ ویل, دیکھیں انگلش میں ایک مقولہ ہے, کہتا ہے کہ I don't want to create the wheel again. میں دوبارہ ویل کو کریٹ نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے نا. ایک چیز کو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا نا, آپ برائے مہربانی, آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے, آپ جا کے میرے اس تقریر کو دیکھ لو. اس میں بہت, دیکھو آپ کو نہیں آتا یہ باتیں, یہ آپ کی سطح سے بلند ہیں. آپ برائے کرام, یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے یہ باتیں نہیں بنتی. یہ باتیں کچھ دقیق ہیں کہ عطف بمحل کیا ہوتا ہے. عطف بمحل اولا ہوتا ہے, اور معطوف علیہ کے درمیان اجنبی کو نہیں لایا جاتا, جملہ معترضہ کو نہیں لایا جاتا. معطوف علیہ کے درمیان یہ باتیں جو ہے نا, میں نے اس جملوں, یہ شاید آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا ہے. ان باتوں کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی میری تقریر میں دیکھو, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چاہے وہ ارجلکم کی تلاوت لے لیں, چاہے وہ ارجلکم کی تلاوت لے لیں, دونوں پہ متعین ہے, احتمال نہیں ہے, متعین ہے کہ پیر کی مسح کیا جائے. اس کی تفصیل ادھر ہے. تم مہربانی کرو, میری تقریر کو سنو, جب نیکسٹ سیشن میں کال کرو, بولو میں نے تیری تقریر کو سنا, اس کے باوجود مجھے پہ اعتراض ہے, تو پھر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا, ٹھیک ہے نا. چلو ٹھیک ہے, اسے سائڈ پہ ایک اور, چلو ٹھیک ہے, اس سے تو چلو ٹھیک ہو گیا. آپ کی بات مان لیتے ہیں. سنو گے, وعدہ کرو. کیا نام ہے آپ کا؟ مظفر نگر والے. میرا نام محمد طاہر. وعدہ کرو کہ تم سنو گے, اور اگر تم رد نہ کر سکو گے تو مرد دونوں یہاں پہ کال کر لینا, کہہ دینا کہ میں نے آپ کی بات سنی ہے اور رد نہیں کر سکتا, اور اگر رد کر سکتے ہو تو پھر آپ کی رد کو سنیں گے, ٹھیک ہے نا. وعدہ کرتے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا نہیں ٹھیک ہو گیا, نہیں وعدہ کرو. وعدہ انسان کی زندگی کا, اگر مجھے وقت ملا اور یاد آیا, اگر وقت ملا نا, اگر زندہ رہے تم وہ سنو, پھر ادھر کا کر مرد بنو, رد کرنا نا, وہ ہمت نہیں ہوگی انشاءاللہ, ہمت نہیں ہوگی. وہ تقریر سنو گے. اچھا پھر ٹھیک ہو گیا. پھر آپ اصول اربع سے کیا صحابہ سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کر سکتے ہیں؟ اصول اربع کس کو بولتے ہیں؟
آپ کی یہ 4 حدیثوں کی کتاب ہے جس میں اصول کافی ہے, صحابہ کو ثابت کریں. الاستفادہ ہے. صحابہ سے مطلب صحابہ مراد ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, اہل بیت میں ہوں گے جیسے حضرت حسن, حضرت صحابہ کو ہم ثابت کرائیں. جی حدیث کی روح سے صحابہ کو ثابت کریں, یہ کیا سوال ہے؟ نہیں, میرا سوال ہے کہ یہی وضو جو آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ پریکٹیکلی بھی دیکھنا پڑے گا نا. پریکٹیکلی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرت علی سے, حضرت حسن سے, حضرت حسین سے یہی وضو اپنی اصول اربع سے کسی حدیث سے بھی ثابت کرے اور اس کا حوالہ مجھے دیں. ثابت کرتے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. آپ کو کس نے بولا یہ غلط فہمی کہاں سے آئی ہے کہ شیعہ جو ہیں ان کے پاس وضو کی حدیث نہیں ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ آپ دکھا دیں مجھے, کوئی بات نہیں, آپ دکھا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں, اگر دکھا دیا تو پھر میری اپنی دکھائیں. اگر دکھا دیا تو پھر حدیث نمبر اگر دکھایا تو دکھا دیا تو آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میری بات یہ ذہن آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کوئی یہ شیعہ مثلا انہوں نے کوئی بناوٹی بنائی ہے حدیث, ان کے پاس نہیں ہے, وضو کی حدیث نہیں ہے. دیکھیں آپ خام خواہ بحث کرتے ہیں. آپ جو ہے بھائی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ آپ, بھائی میں مجھ سے ایک سوال کیا ہے نا, میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ذہن میں کیا, آپ کیوں یہ سوال کر رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں سوال کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ پھر آپ کا کیوں, میں کیوں نہیں کر سکتا سوال؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں, یہ سوال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک قسم کا یہ پاکستان نہ کہو, پاکستان میں یہ بھائی یہ پاکستان کے ایک عالم نے مجھے خط لکھا تھا, اس نے کہا تھا پاکستان میں جہالت کی طوفان ہے. یہ حالت ہے بھائی, ان کے ذہن میں مولیوں نے پتہ نہیں کیا بسا دیا ہے کہ شیعوں کے پاس اپنے ہی کتب میں حدیث پہ وہ ان کے وضو پہ کوئی حدیث نہیں ہے. یہی آپ کی فکر ہے؟ میری تو مجھے آپ دکھا دیں, باتیں ختم صحیح سند کے ساتھ حدیث سے باتیں ختم ہو جائیں. حدیث پڑھ کے بھی سننا, حدیث پڑھ کے بھی سننا مجھے. عزیزو, یہ کتاب من لا يحضره الفقیہ, چاپ دار الکتب الاسلامیہ, جلد نمبر 1. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, سب آپ کو پتہ ہے کہ من لا يحضر الفقیہ کے سب حدیث صحیح ہیں. ٹھیک, یہاں پر میں نے پڑھی ہے. یہ حدیث نمبر ہے 24, حدیث نمبر 24. قال ابو جعفر الباقر, امام باقر علیہ السلام نے فرمایا, الا احکی لکم حدیث وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا میں, امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو حکایت نہ کروں, دکھاؤں نہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو بناتے تھے؟ فقیل له بلا. امام باقر علیہ السلام, میری بات سنو, یہیں پہ روکیں میری بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو, کیا سوال ہے؟ امام باقر علیہ السلام نے دیکھا تھا, امام باقر علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا زندگی میں. امام باقر علیہ السلام نے کیا, کس کو دیکھا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. او بھائی ہمارے دیکھیں, ہمارے نزدیک امام باقر علیہ السلام جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے نزدیک نہیں سن رہا میں, دیکھیں میری بات سنیں, آپ کے نزدیک نہیں بات. او بھائی وہ راوی نہیں ہمارے نزدیک, وہ راوی نہیں ہے ہمارے نزدیک. امام معصوم علیہ السلام ہمارے نزدیک وہ اللہ سے بھی نقل کرے نا حدیث قدسی, ہمارے نزدیک سے ہی ہوتی ہے. یہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ ایک راوی ہے, مثلا وہ حسنات متصل ہے یا نہیں ہے. ایک شخص جب معصوم ہے, ایک شخص جب مطہر ہے, مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے نقل کریں, عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا, موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا, تو پیغمبر نے ان کو دیکھا تھا؟ فرعون نے یہ کہا, انہوں نے دیکھا تھا ان کو؟ یہ کیا بکواس. اچھا فدعا بقابل, اب پڑھوں یا مزید پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ اب پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ ایسی پھر یہ تو آپ کی ہاں بہت اوکے, خدا حافظ. پھر صادق تو میری بات سنیں, خدا حافظ. خدا حافظ.